الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. سبحان الله. سبحان الله. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة. اس کی یہ ٹم ٹم بند کرو، آنکھوں کو پریشان کرتی ہے. واشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. سبحان الله. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة. سبحان الله. سبحان الله. ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سبحان الله. سبحان الله. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے.
میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو، دوستوں اور بزرگوں، صدر مجلس محترم فضیلت الاخ حضرت علامہ عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، ڈیرہ غازی خان کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آپ کے اس علاقے اور اس مسجد میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، حضرت شیخ صاحب تو آتے رہتے ہیں۔ آپ کی مسجد کی رونق دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اللہ اسے آباد رکھے اور بنانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ محترم شاہین صاحب اپنی محبت میں بہت کچھ فرما رہے تھے، اور سچی بات اور حق بات یہ ہے کہ ہم جب میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف دو باتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے مسلک کی حقانیت، اور دوسرا اس کے پیچھے آپ دوستوں کی دعائیں ہوتی ہیں، بس۔ اور یہی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے سچی بات ہے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے مجھے بہت عزت ملی، الحمدللہ۔ مجھے کوئی خاص ٹاپک تو نہیں دیا گیا، لیکن لوگوں میں بہت ساری باتیں ہمارے بارے میں غلط مشہور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ کوئی لوگ ہمیں اماموں کا گستاخ کہتے ہیں، کوئی ہمیں نبی کا گستاخ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ تو نبی کو اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ڈائریکٹ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، وہ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ دور رہتے ہیں یا انہیں دور رکھا جاتا ہے، قریب آنے نہیں دیا جاتا، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ہمارے جو آنے کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اسے خوش کرنا، اسے راضی کرنا۔ پہلے بغیر محنت کے ہمیں جنت ملی تھی، ہم نے شاید اس کی قدر نہیں کی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اب تم کماؤ، محنت کرو۔ لیکن ہمیں چونکہ اسلام پورے کا پورا بغیر محنت کے ملا ہے، یہ محنت صحابہ کرام نے کی ہے، ہم تو ان کی پکی پکائی کھیر کھا رہے ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، اس لیے ہمیں اس کی آج قدر نہیں ہے۔ قدر تو ان لوگوں کی تھی جن کا خون پسینہ اس میں صرف ہوا ہے، جنہوں نے جانیں کٹائی ہیں۔
حضرت بلال جیسے جو اللہ احد کہنے کی بھی قیمت ادا کرتے تھے. اور آپ تو کھل کر ہر بات کہتے ہیں, آپ کو آزادی ہے. قیمت تو حضرت سمیہ نے چکائی, اور آزاد ہو کر 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا, ایک ہاتھ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور ایک ہاتھ ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ, دونوں کو مخالف سمت کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہا بول اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جو شخص اسلام کی ایمان کی لذت پا چکا ہو وہ کسی قیمت پر اسے کھو نہیں سکتا, حالانکہ وہ عورت ہے. ابو جہل نے جسم کے عین وسط کا تیر کا نشانہ بنایا, اس نے تیر مارا اور اونٹوں کو مخالف سمت دوڑایا اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے جسم بالکل 2 لخت ہو کے آدھا ایک اونٹ کے پیچھے آدھا ایک اونٹ کے پیچھے. قدر ان لوگوں کو تھی, ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے, ایک چودھری کا بیٹا جوان ہو گیا. اب چودھری کا بیٹا ہے, اس کو کیا کمانے سے غرض, نوکری کرنے سے غرض, ابا کا دیا ہوا پیسہ بہت ہے, ابا کی کمائی پہ بڑوں کے بچے بہت عیش کرتے ہیں. ایک دن ابا نے کہا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے, اب تو کما کے لائے گا, روزانہ میری ہتھیلی پہ رکھے گا تو دسترخوان پہ بیٹھے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا. اس نے ماں سے جا کر کے کہا اماں ابا تو بالکل ظالم ہو گیا ہے, بھلا چودھری کا بیٹا ہوں, اتنے نرم و نازک ریشم جیسے ہاتھ ہیں, پتہ نہیں کتنی کریمیں دن میں لگاتا ہوگا ہاتھوں کو, اتنے نرم و نازک ہاتھ ہیں, بھلا تیرا بیٹا اب یہ مزدوری کرتے ہوئے جچے گا کوئی؟ ماں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, میرے پاس جمع پونجی ہے. سستا زمانہ تھا, مزدور کو 10 روپے ملتے تھے. بولے شام کو میرے پاس آ جایا کرنا, میں تمہیں 10 روپے دے دیا کروں گی, ابا کو دے دیا کرنا. اب وہ روزانہ یہی کرتا, عصر کے ٹائم اماں کے پاس آتا, 10 روپے لیتا, ابا کو جا کے پکڑا لیتا کہ میں مزدوری کر کے لایا. ابا روزانہ اس 10 روپے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا, بچے کے سامنے اسے پھاڑ کے کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیتا. گزرتا رہا, وقت بڑی رفتار سے چلا. ایک دن ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے اور آج تو تجھے کمانا پڑے گا, اور ابا تیرا بڑا ظالم ہے, یہ دسترخوان پہ بیٹھنے نہیں دے گا, تو کما کے لا. آج وہ پہلی دفعہ کمانے نکلا, کہیں بوریاں اٹھانے کا کام مل گیا, کہیں تغاری اٹھانے کا کام مل گیا, کرتا رہا. شام کو 10 روپے لے کر آیا. ابا حسب معمول اسی طرح 10 روپے کو پکڑ کے جب پھاڑنے لگا نا, تو بیٹے نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا. ابا یہ نہیں پھاڑنے دوں گا. اس نے کہا کیوں, میں تو روز پھاڑتا تھا. بولے روز اماں دیتی تھی, آج میں کما کے لایا, اور مجھے پتا ہے میں نے یہ 10 روپے کیسے کمائے. اسلام کا بھی صحابہ کو پتا تھا کہ اسلام کمایا کیسے جاتا ہے. ہمیں تو وراثت میں ملا ہے, ہمیں تو وراثت پہ ملا ہے. ابا مسلمان تھا, دادا مسلمان تھا, نانا مسلمان تھا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, عبداللہ عبد الرحمن نام ہو گیا, گائے کا گوشت شروع سے کھانے لگے ہیں, ختنے ہو گئے ہیں, لہذا ثابت ہوا کہ ہم سارے مسلمان ہیں. ہمارے پاس مسلمان ہونے کا یہ ثبوت ہے. صحابہ کرام کے پاس جو ثبوت تھا نا, واللہ ہم اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں, 1000واں حصہ بھی نہیں. بے شک. اللہ کا بڑا احسان ہے, اس نے ہمیں
اپنی تمام مخلوقات میں شرف انسانیت بخشتے ہوئے انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑی عزت سے۔ پھر دوسرا بڑا احسان، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بڑا احسان، اس نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ اور چوتھا بڑا احسان، آپ کی امت میں بھی بہت لوگ ہیں، چوتھا بڑا احسان، اس نے ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں بڑا احسان، توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس نے سنت نبوی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چھٹا بڑا یہ احسان کہ صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق بخشی، اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم کسی صحابی کی تنقیص نہیں کرتے، جو بھی نبی کی محبت دل میں رکھ کر اللہ کے رسول کی زیارت اس نے اپنی آنکھوں سے کی، یا نبینا ہے زیارت نہیں کر سکا، اس نے ملاقات کی حالت ایمان میں، اور پھر اسی حالت پہ فوت بھی ہو گیا، اللہ نے اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب یہ عقیدہ، یہ نظریہ لے کر آدمی نماز پڑھے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، روزہ رکھے فائدہ ہوتا ہے، حج کرے فائدہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے، آج ہم چاہیں گے کہ اس پر تھوڑی ڈسکس کریں انشاءاللہ کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا میں جتنے مسالک ہیں، چاہے وہ ان کا دیوبند نام ہو، بریلوی نام ہو، اہل حدیث نام ہو، یا کوئی اور نام، حتیٰ کہ کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، کوئی پیٹ پہ باندھتا ہے فوق السرہ، کوئی تحت السرہ ناف سے بھی نیچے باندھتا ہے، اور کوئی بالکل باندھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کسی سے بھی پوچھو، ہاتھ باندھنے والے سے، سینے پر باندھنے والے سے، پیٹ پر باندھنے والے سے، ناف سے نیچے باندھنے والے سے، یا چھوڑ کر پڑھنے والے سے، آپ پوچھو کہ آپ یہ عمل کس لیے کرتے ہو، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو شیعہ بھی کہے گا، بریلوی بھی کہے گا، دیوبندی بھی کہے گا، اہل حدیث بھی کہے گا کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا کوئی جواب اس کا نہیں ہو، یہی جواب ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنے سارے طریقے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جماعت احرار کے بانی تھے، انگریز کے خلاف بڑا جہاد کیا، بڑا جہاد کیا، بے حد مجاہد آدمی تھا، اور اچھا کام کوئی بھی کرے اس کو سراہنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ وہ تقریر میں اکثر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سارے واقعات، کوئی زندگی کے واقعات، کوئی ویسے سنایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ مسجد میں گیا، میں نماز کے بعد فارغ ہو کے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ سینے پر باندھے اور نماز شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سینے سے نیچے تھوڑا ناف سے اوپر ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ حنفی دیوبندی ہے۔ اور ایک آیا،
اس نے بالکل ہی ناف سے نیچے باندھے، میں سمجھ گیا کہ یہ حنفی بریلوی ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ چھوڑ دیے، میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپس میں انگلیاں پھنسائیں اور سر کے پیچھے لے جا کر گردن کے اندر یہ اس طرح چمبا ڈال کے گردن کے اندر اس نے ڈال دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ یہ کون سا مذہب ہے۔ میں ہاتھ چھوڑنے والوں کو بھی جانتا ہوں، ناف والوں کو بھی جانتا ہوں، سینے والوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن یہ مذہب کون سا ہے؟ سوچتا رہا۔ کہتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا بھائی یہ جس طریقے کی تو نے نماز پڑھی ہے یہ کون سا مسلک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں پہلے سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، پھر ایک مسجد میں گیا، لوگوں نے مجھے کہا اوے تو بے امامیہ، بے پیرا، بے مرشد، غیر مقلد، تو کافر ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں کیسے نماز پڑھا کروں؟ انہوں نے کہا پیٹ پہ ہاتھ باندھا کر۔ میں پیٹ پہ باندھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک مسجد میں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے اسی طرح اعتراض کیا، توبہ توبہ تو یہ ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، فلانے کا منکر ہے۔ میں نے کہا میں کیسے ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا چھوڑ کے پڑھا کر، جو طریقہ ہے اہل بیت کا طریقہ ہے، چھوڑ کے پڑھنا۔ میں بولے چھوڑ کے پڑھنے لگا۔ تو پھر بولے میں ایک دن ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا تھا تو لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا توبہ توبہ تو شیعہ ہے، ہمیں تو اب صفیں دھونی پڑے گی، تو کافر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سینے پر باندھا کرو۔ میں نے کہا میں سینے سے تو چلا تھا، جب بھی کافر بنا، پیٹ پہ باندھے تب بھی لوگوں نے کافر کہا، چھوڑ کے پڑھے تب بھی لوگوں نے کافر کہا۔ تو میں لوگوں کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے میں نے ایک سوچ کے نیا طریقہ نکالا ہے، اس کا نہ کسی کو پتا ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے۔ میں لوگوں کے فتوے کی زد سے بچنے کے لیے میں نے ایسا طریقہ اختیار کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں افسوس ہے علماء پر جنہوں نے اسلام جیسے کھرے مذہب کو، جو آیا ہی امن قائم کرنے کے لیے ہے، اتنا پیچیدہ بنا دیا، اپنے فتووں کی وجہ سے اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ لوگ اب اصل اسلام کو چھوڑ کر ان کے فتووں سے بچنے کے لیے نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسلام سے، اصلی اسلام سے دور نہ کیجیے، بدظن نہ کیجیے، ان کو قریب کیجیے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے فتوے بازی ہٹا کر ذہن سازی پیدا کیجیے، لوگوں کی ذہن سازی کیجیے، اس سے قومیں بنتی ہیں۔ جب تک آپ دیکھیے، اب ایک اہل حدیث آتا ہے، پہلی صف پوری ہے، وہ پیچھے اکیلا ہے، اب وہ بیچ میں سے کسی کو کھینچنے لگتا ہے تو وہ اس کو کونیاں مارتا ہے، کونیاں جاتا ہی نہیں پیچھے، بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پیچھے کیوں کھینچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کسی بھی بات کا۔ اگر ایسا ہو ہمیں کیا کرنا ہے، ایسا ہو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے کسی کو بریف تو کرو نا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، میں ابھی اس چکر میں نہیں پڑھ رہا، صرف یہ کہ پہلے اس کو گائیڈ تو کرو نا۔ مثال کے طور پر جنازے میں ایک سلام بھی درست ہے، 2 سلام بھی درست ہیں، لیکن اگر ادھر رواج 2 سلام کا ہے اور آج میں نے کوئی جنازہ پڑھایا ہے اور میں ایک طرف سلام پھیرنا چاہتا ہوں، تو میں جنازہ پڑھانے سے پہلے پبلک کو تھوڑا سا بتاؤں
اس بارے میں بتاؤں کہ ایک طریقہ جنازہ پڑھنے کا یہ بھی ہے، اور اگر 4 تکبیر سے اوپر جانا چاہتا ہے تو 5ویں 6ٹھی تکبیر کہنے سے پہلے لوگوں کو بتائے، ورنہ پیچھے لوگ سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ تو پہلے ذہن سازی کرو۔ اب دیکھیے مسجد نبوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد صحابہ سے بھری پڑی ہے۔ بخاری شریف کی روایت، ایک نوجوان آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ نوجوان آدمی بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اس نے سوال کیا، اور بڑا عجیب و غریب سوال کیا کیا، بلکہ درخواست کی، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بات سچی ہے، میں مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج زکوٰۃ جہاد جو بولو گے میں کروں گا، لیکن مجھے ایک گناہ کی عادت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مر سکتا ہوں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دے دے بس، باقی میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ مجھے زنا کی عادت ہے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اجازت اس رسول سے مانگ رہا ہے جو رسول اس کو حرام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مسجد نبوی میں مانگ رہا ہے، صحابہ کے سامنے مانگ رہا ہے۔ اور آج اگر کوئی نوجوان اسی طرح کھڑا ہو کر اسی طرح کوئی بےہودہ بات کر لے، میرے خیال ہے مولوی کو کچھ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، نمازی خود ہی اس سے نمٹ لیں گے، مولوی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گیا کدھر ہے۔ اس لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے اپنے مشن میں کہ ہم ذہن سازی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوان ہے، اور اس کو ایک عادت ہے، کفر میں تھا، جب اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کے ذہن سے وہ خناس نکالنا تو پڑے گا نا۔ آپ نے اس کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد جس طرح کوئی شفیق مہربان مشفق باپ کسی بگڑے ہوئے بیٹے کو سمجھاتا ہے، جس طرح ایک مشفق استاذ کسی بےہودہ شاگرد کو سمجھاتا ہے، بڑے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو، یہ اجازت جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، یہی اجازت اگر کوئی اور شخص مجھ سے مانگے اور وہ ارادہ رکھتا ہو تمہاری بہن، ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اور مجھ سے اس کی اجازت مانگے، تو تیرے تیور کیا ہوں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، میں تو اس چیز کو بالکل برداشت کرنے والا نہیں۔ اب آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، سارے محرم رشتے گنوائے۔ اب وہ شرم سے سر جھکائے کھڑا ہے، یعنی اب اس کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے۔ اب آپ نے ایک اور کام کیا جو میں سمجھتا ہوں من حیث الجماعت پوری اہل حدیث قوم، پوری اہل حدیث برادری اس کام کو چھوڑ چکی ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو 3 دعائیں دیں۔ دعائیں، سبحان اللہ۔ آج دعائیں تو ہماری جماعت سے نکل ہی چکی۔ کوئی بھولے سے بیچارہ مسافر آ کر مانگ بھی لے تو فوراً مسجد میں 10 بندے کھڑے ہو جائیں گے، بے بدعتی آ گئی ہے، یہ بدعت ہے، دعا چھڑوا دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک مفتی کا جنازہ تھا، مفتی صدیق صاحب، چونکہ عالم کا جنازہ تھا تو کراچی کے تقریباً سارے علماء جمع تھے، تو بہت سارے علماء تھے، تو جو وہاں کا مقامی امام تھا
اس نے ہٹ کر کسی عالم دوسرے کو جو اس میں بہت سارے آئے ہوئے تھے اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. ظہر یا عصر دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا وہ وقت تھا. نماز کے بعد جنازہ ہونا تھا, جنازہ رکھا ہوا تھا. اب اس مولوی صاحب نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے جیسے سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کیا تو پہلی صف میں کوئی ایک بابا بیٹھا تھا, بہت ضعیف العمر تھا. اس نے کہا مولوی صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے ہسپتال میں, آپ ذرا دعا کرا دیجئے اللہ تعالیٰ میرا آپریشن خیریت کے ساتھ نمٹا دے. تو اس نے تو دعا کر دی, یہ درخواست کر دی. اب مولوی صاحب اپنا انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ یہ سمجھا کہ شاید مولوی صاحب کو میری آواز نہیں گئی, اس نے پہلے سے ذرا زور سے کہا. اب مولوی صاحب کو تھوڑا غصہ آیا. مولوی صاحب نے کہا بیٹھ جا بابا بیٹھ جا, سن لیا میں نے, یہ اس طرح دعا کرنی بدعت ہے. اب وہ بیٹھا نہیں, وہ بیچارہ اٹھا, ہاتھ بھی اس کے کانپ رہے ہیں, پھر غصہ بھی آیا ہوا ہوگا, لکڑی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی ایسے کانپ رہی ہے. اور وہ بڑبڑاتا ہوا پہلی صف سے پیچھے کی, اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا, پہلی صف سے صفوں کو چیرتا ہوا کہتا ہوا باہر نکلا کہ توبہ توبہ. اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے, مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. ہماری طرف سے یہ کتنا غلط میسج گیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی بھر کبھی اہل حدیثوں کی مسجد میں داخل بھی ہوا ہو. رسول اللہ کی مسجد میں اگر کوئی ایک دفعہ داخل ہوتا, اللہ کی قسم دوبارہ آنے کی خواہش کرتا. کتنا معاملہ الٹ ہے. اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں دی. پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. دوسری دعا دی طہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, گناہوں کی گندگی سے غلاظت سے اس کے دل کو پاک کر دے. تیسری اور آخری دعا دی احسن فرجہ, اے اللہ اس کی آبرو کی حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں آپ کی اس دعا کے نتیجے میں ہم نے زندگی بھر اس شخص کو دیکھا کہ گناہ کا ارادہ تو دور کی بات ہے, راستہ چلتے ہوئے ہم نے کبھی نظر اوپر اٹھا کے بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیشہ کے لیے اس کی نظریں جھک گئی حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے. ایک بندہ اللہ کے حبیب سے زنا کی اجازت مانگتا ہے اور ہمیشہ کے لیے زنا سے تائب ہو جاتا ہے, ذہن سازی کی وجہ سے اور دعا کے نتیجے میں. دعائیں بڑا کام کرتی ہیں, بڑا کام. اہل حدیث ہو دعائیں مانگا کرو, بے شک مولوی نہیں مانگنے دیتے, گھر میں مانگا کرو, اکیلے مانگا کرو, لیکن مانگا کرو. اللہ سے مانگنے کی عادت نہ چھوڑو. اللہ کے حبیب سے کہا گیا میں آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو اود پہاڑ سونے کا بنا دوں. آپ نے فرمایا اللہ مجھے اتنا دے کہ صبح کھا کے بیٹھوں, شام کو پھر مانگنا پڑے, شام کو کھاؤں تو صبح پھر مانگنا پڑے, تاکہ تیری دربار میں مانگنے کی جو عادت اور لذت ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہو. اور آپ مانگنا چھوڑ بیٹھے. کوئی یہ پوچھتا ہے مسئلے آ کے مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ٹھیک ہے, کوئی یہ آ کے مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب دعا کر کے پھر ہم ہاتھوں کو چہرے پہ پھیریں کہ نہ پھیریں. ارے اللہ کے ولی کوئی چیز تم نے مانگی ہے اس کو پلے تو باندھنا, پلے تو باندھنا. اب ایسے ہاتھ کر کے چلا گئے, جو تھوڑا بہت آٹا ہاتھوں کو لگایا وہ بھی پیچھے پھینک دیا فقیر نے. کیا فائدہ آیا اس کا؟ کوئی چیز
اب ایک کو میں نے کہنا جی اجتماعی دعا ہے، میں نے اللہ کے رسول نے ممبر پہ دعا مانگی ہے، کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، خطبہ روک کے دعا مانگی ہے، سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، پورا ہفتہ اللہ نے بارش برسائی، پورا ہفتہ اس دعا کے نتیجے میں۔ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے ممبر پہ مانگی تھی نا، مصلی پہ تھوڑی مانگی تھی۔ یہ ہے اہل حدیث، ممبر پہ مانگی تھی، مصلی پہ تھوڑی مانگی تھی۔ میرے بھائیوں، میں یقین مانیے کراچی کے اندر ایک دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، وہاں ایک پٹھان نے اپنا بچہ داخل کیا، اور اس کو 3 سال تک اس نے کوئی منت مانی تھی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بچہ ہوگا میں حافظ بناؤں گا۔ اب اس نے حافظ بنانا بھی اس کے لیے ضروری ہے، 3 سال پڑھتا رہا، ایک پارہ اس نے حفظ کیا، اور وہ بھی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت سنو اس میں 2-3 غلطیاں چھوٹی صورت میں بھی آتی تھی، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ استاذوں نے اس کے والد کو بلایا، کہا بھائی اپنے بیٹے کو لے جا، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 3 سال سے پڑھ رہا ہے، ایک پارہ بھی حفظ نہیں ہوا اس کو، اس سے ہمارے مدرسے کی کارکردگی متاثر ہوئی، اس کو لے جا، یہ ڈل بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بڑا پریشان، وہ پٹھان تھا اس سائیڈ کا، کشمیر سائیڈ کا کوئی، وہ ادھر آیا، ادھر بھی دیوبندیوں کا کوئی ادارہ تھا، اس نے وہاں داخل کرایا، وہاں 3 سال پڑھتا رہا۔ 3 سال میں اس نے اتنا پکا قرآن مجید حفظ کیا کہ بالکل کمپیوٹر کی طرح۔ وہ کسی کو بھی کہتا تھا کہ میرے بچے سے قرآن سنو، اور وہ کئی طریقے سے سناتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ حافظ آگے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک یہ ہے کہ الٹ، مثلا مالک یوم الدین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پریکٹس حافظوں کو نہیں ہوتی۔ تو اس کو اس کے والد نے کہا میرے بچے نے ایسا قرآن حفظ کیا ہے، آپ الٹا سنو تو بھی سنائے گا، سیدھا سنو تو بھی سنائے۔ اس کو لے آیا کراچی کے اس مدرسے میں جنہوں نے نکالا تھا کہ تیرا بچہ حفظ نہیں کر سکتا، ان کے پاس آیا، بولے یہ قرآن مجید ہے، یہ میرا بیٹا وہی جس کو تم نے نکالا تھا کہ یہ حفظ کر ہی نہیں سکتا، اس کو قرآن سنو جہاں سے دل چاہے سنو۔ اب جو حافظ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کا ٹیسٹ لینا ہو تو متشابہ آیات کہاں کہاں ہیں، مشکل مقامات کہاں کہاں ہیں، تو انہوں نے وہاں سے پہلے سننا شروع کیا۔ بچہ کہیں بھی نہیں رکا، جہاں سے سنا انہوں نے سنایا۔ استاد سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جی حفظ کہاں سے کیا؟ جی ہمارے علاقے میں کشمیر میں ہماری جماعت کا دیوبندیوں کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے وہاں پڑھایا ہے بچے کو۔ انہوں نے کہا جی ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس استاذ کو ادھر کراچی میں بلاؤ اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو وہ لیکچر دے اور بتائے کہ وہ کس طرح پڑھاتا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا نسخہ ہے جو وہ سنگھاتا ہے اور بچہ حفظ کر لیتا ہے جو ہم نہیں کرا پائے، وہ کیا چیز ہے۔ استاذ کو بلایا، آ گیا استاد، چونکہ ہم مسلک تھے، آ گئے، اور مدرسے کے اساتذہ بلکہ دیگر مدرسے کے اساتذہ بھی جمع ہو گئے۔ اس سے انٹرویو ہوا، اس سے پوچھا کہ تو کیسے پڑھاتا ہے؟ سنے کہ ایسے پڑھاتا ہوں جیسے باقی استاد پڑھاتے ہیں۔ بولے ایسے تو 3 سال تک ہم نے بھی پڑھایا، کوئی خاص بات بتا جو ہم نہیں کرتے۔ اس نے کہا شاید خاص بات یہ ہے کہ جب میں رات کو بچوں کو سبق دے دیتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد سبق دے دیتا ہوں اور اس کے بعد 2-4 دفعہ بچے دہرا لیتے ہیں، پھر میں انہیں سونے کے لیے جب چھٹی دیتا ہوں بچے جا کے سوتے رہتے ہیں اور میں وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے آگے روتا رہتا ہوں اور اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، آگے تیرے بس میں، تیرے اختیار میں، تیری قدرت میں ہے، ان کے دل میں بٹھانا، محفوظ کرنا وہ میرا کام نہیں ہے، جو کچھ میرا اختیار تھا وہ میں نے کر دیا۔ میں بچے جب سو جاتے ہیں میں بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ کے آگے رو رو کے۔ سب کو سمجھ آ گئی
کہ یہی وہ اصل گر ہے. بچوں کو اساتذہ والدین دعائیں دیا کریں، وہ چاہے اہل حدیث ہوں چاہے کوئی ہو، دعائیں بڑا کام کرتی. اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار کو چلاؤ گے ہی نہیں تو چھری کو زنگ لگ جائے گا. ہم اپنی چھریاں جو قربانی کے لیے گھر میں رکھی ہیں اور کسی کام میں نہیں آتی ہیں، سال بعد جب اٹھاتے ہیں تو زنگ کھائی ہوئی ہوتی. اسی طرح دعا کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جب آپ اس کو استعمال میں نہیں لاتے. یہ ایسا اسلحہ ہے، اس کا زنگ اتارو، اللہ سے مانگا کرو، خدا کے لیے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. میں عرض کر رہا تھا ہمارے بارے میں بہت سارے اشکالات ہیں. ہم اماموں کو مانتے ہیں، بلکہ مانتے ہی ہم ہیں، اور نہیں مانتے اور کہتے ہیں. مانتے تو صرف ہم ہیں. اور لوگ، میں نے ٹی وی پہ بات کی تھی، بڑی مرچیں لگی تھی. میں نے کہا تم نے جو دین کا 1 روپیہ تھا نا، تم نے اس کو 4 حصوں میں بانٹ کے ہر ایک حصے میں اسلام کی چونی آئی ہے. اور یہ بات کوکب اکاڑوی صاحب کو بہت دل کو لگی تھی، مرچیں لگ گئی. دیکھو جی، ہمیں کہتا تمہارے پاس چونی، ہمارے پاس روپیہ ہے. میں نے کہا ہم چاروں کو مانتے ہیں. اور اب آپ ظلم کی بات دیکھو، اگر امام شافعی رفع الیدین کرے اور کوئی اس کا مقلد امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ چاروں مذہب برحق ہے. کوئی احمد بن حنبل کا مقلد ہے اور وہ ان کی وجہ سے رفع الیدین کرے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، چاروں برحق ہیں چونکہ، لہذا ٹھیک ہے. کوئی امام مالک کی وجہ سے کرے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ چاروں برحق ہیں. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کرے کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی نے کی ہے، تو کہتے ہیں غلط ہے، یہ منسوخ ہو گئی تھی، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ مناظرہ کر. جب منسوخ ہو گئی تھی تو امام شافعی کے پاس جب وہ روایت پہنچی تو ان کے پاس بھی تو منسوخ ہی ہے نا. سارے اماموں کے پاس منسوخ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس منسوخ ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کی بات، نبی کی اتباع اگر کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ باطل ہے، آؤ مناظرہ کر لیں. اور اپنے کسی امتی امام کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ چاروں برحق ہیں. کس قدر ظلم کی بات. کراچی میں ایک بڑے ادارے سے، دیوبندیوں کا ادارہ، میں نام نہیں لیتا، وہاں سے 4 سال پہلے کتنے طلباء کو نکالا گیا جو وہاں داخل ہو کر پڑھ رہے تھے، اور ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ فلاں 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 اہل حدیث کے بیٹے ہیں. ان کو نکالا گیا اور وہ اہل حدیث وہاں بچ گئے جنہوں نے وہاں یہ کہا اور لکھ کر دیا کہ جی ہم رفع الیدین امام شافعی کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم شافعی ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. ان کو چھوڑ دیا. کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر ظلم کی بات ہے. حالانکہ آپ نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یقین مانیے ایسے نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے کہ جس کی عظمت اور جس کا آغاز اللہ رب العالمین ان کی پیدائش سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے کرتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے دنیا والو، اس عہد و پیمان کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کا اجلاس بلایا. تمام انبیاء کی روحوں کو رب العالمین نے جمع کر کے اس اجتماع میں ایک قرارداد پیش کی. تمام انبیاء کے سامنے ایک قرارداد پیش کی کہ انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، تمہارے سروں پہ میں رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا.
لیکن تمہاری موجودگی میں اگر ہمارا آخری تاجدار آ جائے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے آمنہ کا لال آخری تاجدار تمہاری موجودگی میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ جس طرح اسٹیٹ سیکرٹری کوئی قرارداد پیش کرنے کے بعد آپ سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے کہ کیا یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ نہیں، رب العالمین نے انبیاء کے اجتماع میں یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد فرمایا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، ارے تم نے میرے اس عہد و پیمان کو تسلیم کر لیا کہ نہیں کیا؟ سارے انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا اقررنا، اے الہ العالمین ہم نے منوان جیسے آپ نے پیش کیا، ہم نے منوان اس عہد نامے کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات ختم نہیں کی، تمام انبیاء کی روحوں کو فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ارے تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہم نے یہ بات پاس کر لی، جب آمنہ کا لال آئے گا اس کے سکے کے سوا کائنات میں کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اپنا سکہ چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ کھوٹا سکہ کہلائے گا۔ اے انبیاء کی جماعت، اے عیسیٰ تو سچا، تیری کتاب سچی، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اس کی حیثیت ختم۔ اے موسیٰ تو بھی سچا، تجھ پر نازل ہونے والی تورات بھی سچی، لیکن آمنہ کے لال کے آنے کے بعد تیری نبوت بھی منسوخ، تیری کتاب کی شریعت بھی منسوخ۔ سارے انبیاء نے مانا۔ آج ہمارا قصور یہ ہے، دنیا کو یہی ایک دعوت پیش کرتے ہیں، کسی کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات کو نہ موڑو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات کو رد نہ کرو۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہے، ساری دنیا جو بات کرے وہاں کیوں کر کے آپ پوچھو آپ نے یہ بات کیوں کی، اس کی دلیل کیا ہے سوائے آمنہ کے لال کی بات کے۔ امام مالک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے، لوگوں دنیا میں جس کی بھی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس سے کیوں کر کے پوچھا جائے گا سوائے اس قبر والے کی بات کے، سوائے اس قبر والے کی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا، سنت کی مثال تو نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، چاہے وہ پیغمبر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہستی ہماری طرف نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جب سارے انبیاء بھی اس بات کے مکلف ہیں، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے دنیا والو اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ اللہ کا سچا پیغمبر، وہ بھی جنت میں جانا چاہے میرے آنے کے بعد تو اسے میری سنت کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ تو پھر امت کی کیا حیثیت ہے، کسی امتی کی کیا حیثیت؟
آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا تھا، جب حضرت عمر تورات کا ایک ورق لے کر آپ کے سامنے پڑھنے لگا، آپ نے فرمایا عمر تو تورات کا صفحہ لایا ہے، اگر لو کان موسیٰ لو بدالکم موسیٰ فاتبعتموہ، فرمایا اے عمر اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام آج دوبارہ آ جائیں، یہ تو ایک ورقے کی بات کرتا ہے نا، پورا پیغمبر آج اگر دوبارہ آ جائے اور تم فاتبعتموہ اس کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اور گمراہ کیوں ہوگے؟ موسیٰ کی پیروی کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری قبر کو شک کرے گا اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، وہ معمولی پیغمبر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے جب اللہ نے آپ پر واضح کر دیا، معراج والی رات بھی واضح کر دیا کہ آپ سارے انبیاء کے امام بنے اور سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اللہ نے یہ بات واضح کر دی اور آپ کو بتا بھی دیا، تب آپ نے اعلان کیا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، یعنی یہ اظہار حقیقت کے طور پر کہا۔ میں آخر میں وقت بھی بہت کم ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں صرف ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور 2 فرشتے میرے پاس آئے، 2 فرشتے اللہ نے اتارے، میں لیٹا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا آسمان سے اتر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، جو ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان آ کے رک گیا، لٹک گیا، معلق ہو گیا، اور دوسرا فرشتہ زمین پہ آ گیا۔ جو زمین پہ آیا اوپر والے نے نیچے والے سے پوچھا کہ جس بندے کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہے؟ نیچے والے نے کہا وہ یہی ہے۔ اب اوپر والے نے ترازو کے پلڑے نیچے پھینک دیے، اس کا جو دستہ تھا وہ اوپر خود فرشتے نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں پلڑے زمین کی طرف پھینک دیے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جو نیچے والا فرشتہ تھا اس کو اوپر والے فرشتے نے کہا کہ مجھے اٹھا کے وہ ایک پلڑے میں رکھے، اس نے مجھے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا، حدیث میں اس کا نام درج نہیں ہے، لیکن جب فرشتے نے اوپر والے نے ترازو کو اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا پلڑا تھا جس میں دوسرا بندہ تھا فوراً اٹھ گیا اور میرا پلڑا زمین سے لگا رہا، یعنی اتنا وزنی تھا کہ وہ اٹھا ہی نہیں۔ اللہ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا زنو بعشر النبی سے 10 کے مقابلے میں تولو، مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے کہا زنو بمئتن سے 100 کے مقابلے میں تولو، مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے کہا زنہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، 1000 کا پلڑا ایسے ہلکا ہو کر اٹھا وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اب زمین والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا بھائی تو کیا کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے مقابلے میں کراتا ہے، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں، واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعها، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں محمد عربی کے مقابلے میں پوری کی پوری کائنات کو بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ شان مصطفیٰ امام اعظم امام دین رحمت اللہ عالمین۔
یہ ہے اہل حدیثوں کا ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور وہ اپنا نقطہ نظر درست کر لیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم تو بس بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، اپنے باپ جتنا رتبہ دیتے ہیں، ان کو اپنے ان نظریات کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔